بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قوم عاد پہاڑ کی طرح قد و قامت رکھنے والے لوگ، جنہوں نے عظیم ستونوں والے شہر کو آباد کیا تھا، لیکن انہوں نے ایسی کون سی بدعمالیاں کی تھیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا۔ اس عذاب نے سب سے زیادہ طاقتور قوم کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عظیم طوفان و سیلاب تھم چکا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے زمین پر اتر آئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے 3 بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیا تھا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی دوبارہ پھیلے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سرزمین عرب میں آ کر آباد ہو گئے، جہاں ان کی نسلوں میں اضافہ ہوا اور جزیرہ عرب میں سامی نسل کی ابتدا ہوئی۔ سام کی نسل سے ایک سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام عاد تھا۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب کے علاقے میں جا بسا۔ اس علاقے کو صحرائے احقاف کہتے ہیں، جہاں ریت کے بڑے اور بلند ٹیلے تھے۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہو گیا اور یہاں اس کی اولادوں میں 13 قبیلے آباد ہوئے۔ یہ لوگ قوم عاد کہلائے، جنہوں نے یہاں ایک طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی اور تقریباً 1500 برس تک یہاں آباد رہے۔ انہوں نے اس بنجر سرزمین کو اپنی محنت و مشقت سے سرسبز بنا دیا اور یہاں خوبصورت بستیاں۔ قوم عاد دنیا کی سب سے لمبے اور سب سے زیادہ طاقتور لوگ تھے۔ ان لوگوں کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی درخت کی جڑوں کو اکھاڑ دیتے تھے۔ وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے۔ ان میں ایک شخص 1000 سال کی عمر پاتا تھا اور انہیں کبھی بھی کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ انہوں نے احقاف میں پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محل بنائے تھے اور لمبے لمبے ستونوں کو تراش کر اپنی بستیوں کی عظمت کا ثبوت دیتے۔ اس لیے ان کو 1000 ستونوں والے شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے، جس کا مرکز حضر موت کا علاقہ تھا۔ قوم عاد کھجور کے باغات کے مالک تھے اور کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے اور چٹانیں کاٹ کر بڑی بڑی نہریں بھی جاری کی تھیں۔ اس قوم کو اگر اس زمانے کا سپر پاور کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ ان تمام نعمتوں اور رحمتوں کے باوجود قوم عاد اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے اور دنیا کی مال و دولت اور طاقت اور قوت نے انہیں سرکش بنا دیا۔ لہٰذا طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر اور شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کے پجاری بن گئے۔ ان کے 3 مخصوص بت تھے جن کے نام حمود، ہوب اور نمرود تھے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ شرک کے ساتھ بہت جلد ہی یہ لوگ جہالت، گمراہی، بے حیائی، زنا اور فساد میں پڑ گئے اور بدعمالیوں کی تمام حدوں کو پار کر دیا۔ لہٰذا اللہ نے قوم عاد میں سے ہی ایک نیک اور صالح بندے جس کا نام حضرت ہود علیہ السلام تھا، انہیں نبوت عطا کی کہ اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اہل عاد کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں شرک سے توبہ کرنے کی تلقین کی۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سالوں تک اپنی قوم کو دین حق کی واضح نصیحت فرماتے رہے۔ قوم عاد کے 2 قبائل جن کا نام کلمان اور خلجان تھا اور ان کے پاس قوم کی سرداری تھی، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے زیادہ مخالفت کی اور آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آخرکار قبیلہ خلجان دعوت حق پر ایمان لے آئے، جبکہ باقی 12 قبیلوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا چلن ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ تکبر اور غرور میں ڈوب گئے اور انہوں نے اللہ کو للکارا اور کہا اگر ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اسے لے کر آؤ۔ لہٰذا اب قوم عاد پر عذاب کا فیصلہ قریب تھا۔ کئی دنوں تک احقاف میں بارش نہ ہوئی، چشمے، آبشاریں اور نہریں خشک ہو گئیں اور ہر طرف سوکھا پڑنے لگا۔ کھیت کھلیان سب برباد ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی۔ عاد کے لوگوں کے بڑے بڑے باغات سوکھ گئے، مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ جب کھانے کو کچھ نہ رہا تو یہ لوگ کتے، بلیاں، چوہے
اور مردار جانوروں کو ہی کھانے لگے، لہٰذا ایک سیاہ بادل منڈلاتا ہوا احقاف کے علاقے کی طرف بڑھا، جس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ اب قریب ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے احقاف سے ہجرت فرمائی، عذاب کی ابتدا شروع ہو گئی۔ کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے اور طوفان برپا ہو گیا۔ اب تیز آندھی چلی جس سے سب کے دل دہلا دیے۔ اس سخت آندھی کے سامنے ہر چیز زمین بوس ہونے لگی۔ ہوا کے جھٹکوں سے قوم عاد کے عظیم ستونوں ڈھہنے لگے اور ان کے بڑے بڑے محلات گھر اجاڑ کر رکھ دیے۔ 7 ہان کے قد آور افراد تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ہوا ان کے سروں سے اس زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر ان کے منہ پر لٹک جاتے تھے۔ آندھی کا یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ ہوا آگ کے گولوں کی طرح گھروں میں گھس گئی اور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی۔ اللہ نے اس تیز آندھی کے عذاب کو 7 راتوں اور 7 دنوں تک مسلسل جاری رکھا، اور اب احقاف کا وہ علاقہ جو کبھی جنت نظیر اور دل فریب ہوا کرتا تھا، صحرا اور تباہ شدہ زمین میں بدل چکا تھا۔ قوم عاد کا وہ علاقہ اس طرح تباہ و برباد ہوا کہ پھر ہزاروں سال تک تاریخ کے صفحوں سے عاد اور ان کے علاقے کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ پھر لوگ اسے صرف ایک کہانی سمجھنے لگے، لیکن ہزاروں سال بعد قرآن مجید میں قوم عاد اور احقاف کی اس تاریخ کو دوبارہ دہرایا گیا تاکہ لوگ اس قوم کی حقیقت کو یاد رکھیں۔ اگر آپ کو واقعہ اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔